صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين گرامی قدر علماء کرام اور معزز حاضرین مجلس، یہ اسلام کا ایک مسلمہ قاعدہ ہے، بہت بڑا اصل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تکریم دی ہے کہ سلسلہ نبوت میں سب سے آخری انتخاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور یہ ایک شرف کی بات ہے کہ آپ کو انبیاء کرام میں سب سے آخر میں مبعوث فرمایا گیا اور آپ کی امت کو آخری امت قرار دیا گیا، اور ساتھ ساتھ یہ تفوق بھی آپ کی امت کو دیا گیا ہے کہ آپ کا ارشاد گرامی ہے نحن الآخرون السابقون، ہم زمانہ کے اعتبار سے آخری امت ہیں، لیکن کل جب قیامت قائم ہوگی تو جنت کے داخلے کے اعتبار سے سب سے آگے اور سب سے پہلے ہوں۔ صحابہ کے دور میں بھی جھوٹے مدعی نبوت پیدا ہوئے تھے، اس وقت اور بعد میں بھی جھوٹے مدعیان نبوت آتے رہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اس وقت قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 30 دجال کذاب پیدا نہ ہو۔ یہ 30 دجال، یہ 30 کذاب، کلہم یدعو بأنہ نبی، ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ تو مختلف ادوار میں یہ جھوٹے مدعی نبوت پیدا ہوتے رہے، مگر ہم نے اپنے سلف صالحین کو دیکھا ہے کہ اپنی توانائیوں کو اس فتنے کی سرگوبی میں صرف کرنے کی بجائے دلائل کا انبار لگانے کی بجائے اپنی عملی زندگی جو ہے اس پر توجہ دے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا خاتم النبیین ہونا ایک مسلمہ حقیقت، اور آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے۔ اب یہ ایسے واضح قواعد ہیں کہ مزید دلائل کیا دیے جائیں۔ پھر آج کے دور میں ہماری حکومت نے اس جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی
اور ان کے تمام پیروکاروں کو کافر قرار دے دیا ہے۔ تو معاملہ بالکل ختم ہو چکا، مسلمہ قواعد موجود ہیں نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کے اور اس امت کی آخری امت ہونے کے، اور حکومتی سطح پر اس انتہائی خبیث اور ناپاک گروہ کو کافر قرار دے دیا گیا ہے۔ اور اگر کبھی کسی بھی دور میں یا کسی بھی وقت یہ فتنہ سر اٹھائے تو ہمیں اپنی عملی زندگی سنوارنے کی اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو کر خود ایسے فتنوں کی سرکوبی فرمائے گا۔ شریعت اپنا بیان دے کر فارغ ہو چکی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور دین مکمل ہو گیا۔ دیکھیں تکمیل دین میں شرف کے پہلو کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس میں کس شرف کی طرف اشارہ ہے؟ ابھی آپ نے سنا کہ یہودیوں نے جناب امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے آ کر کہا تھا کہ لو نظرت هذه الآیۃ فینا لاتخذناها عیدا، یہ آیت کریمہ اگر تورات میں اترتی تو اس دن کو ہم اپنے لیے عید کا دن بنا لیتے، وہ ہمارا یوم عید ہوتا، وہ ہمارا تہوار ہوتا، ہم خوشیاں مناتے۔ کہ اللہ رب العزت تورات میں یہ آیت اتار کر اس مشن کی تکمیل کر دی، اور ہماری جو قد و کاوش اور جہود ہیں انہیں قبول کر لیا۔ آخر تکمیل دین کی وجہ کیا ہے؟ دین اسلام کے آغاز سے چلو۔ ایک وہ دور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر دعوت دی، پہلی دعوت، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو یہ کلمہ توحید کا، اس کا اقرار کرو، تم فلاح پا جاؤ۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ کلمہ پڑھ دو تم فلاح پا جاؤ۔ کون سی فلاح؟ کون سی کامیابی؟ ہر طرح کی مطلق کامیابی کا ذکر، جس میں دنیا کی کامیابی، دین کی کامیابی، دشمنوں پر غلبہ پانے کی کامیابی، مرنے کے بعد جو ایک ابتلا کا سامنا قبر میں، فرشتوں کے سوالوں کا سامنا، اس مرحلے میں کامیابی، اور عرصات قیامت جو قیامت کے مراحل ہیں، میدان محشر میں وقوف، وہاں کامیابی، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا حساب و کتاب کے لیے، وہاں کامیابی، اور پھر مختلف مراحل جیسے پل صراط ہے، اعمال تولے جائیں گے، اور جو ایک کڑا حساب ہے جو قنطرہ پر اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا، اور مظالم کے تصفیے کرے گا، ظالم بھی آئے گا، مظلوم بھی آئے گا، اور اللہ رب العزت مظلوم کو ظالم سے انصاف دلائے گا۔ یہاں بڑے بڑے بت گریں گے، بڑے بڑے نیکوکار، بڑے بڑے حاجی، نمازی، عمرے کرنے والے، جہاد کرنے والے، مگر ان کا کردار کیا ہوگا؟ غبن کرنا، بے ایمانیاں کرنا، امانتوں میں خیانتیں کرنا، ظلم کرنا، زبان کا غلط استعمال کرنا، لوگوں کو گالیاں دینا، غیبتیں کرنا،
اللہ رب العزت ان سب کو اکٹھا کرے. یہ قنطرہ پر ایک مخصوص حساب ہے اور کڑا حساب ہے، لیکن اگر تمہارا تعلق لا الہ الا اللہ کے ساتھ پختہ ہو تو عین ممکن ہے کہ اللہ رب العزت اس مرحلے کو بھی آسان کرے، مظالم کے مرحلے کو بھی آسان کرے. اور آسانی کی صورت یہ کہ اللہ تعالیٰ ان مظالم کو اپنے ذمہ لے لے، بندے کو معاف کر دے اور مظلوم کو اپنے فضل سے دے. مسند احمد کی حدیث ہے نا، مظلوم اور ظالم کھڑے ہوں گے اور ظالم پھنسا ہوا ہے. ان مظالم کے تصفیے کی شکل کوئی نہیں سوائے اس کے کہ نیکیاں اس سے چھین کر مظلوم کو دی جائیں اور مظلوم کے گناہ ظالم کو دیے جائیں، اور کوئی صورت نہیں. پریشان ہے. یہ قیامت کے دن جو کرنسی چلے گی مظالم کے تصفیے میں وہ اعمال کی، روپیہ پیسہ ساتھ نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا کہ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ ہم خالی ہاتھ آئیں گے. جب خالی ہاتھ آئیں گے تو پھر کیا دے کر مظلوم کو راضی کریں؟ تو فرمایا کہ بالحسنات والسیئات، میدان محشر کی جو کرنسی ہے نا وہ گناہوں اور نیکیوں کی تقسیم ہے. اللہ رب العزت ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے گا اور مظلوم کے گناہ ظالم کو دے گا. لیکن عین ممکن ہے اگر اللہ تعالیٰ کو اس کا عقیدہ پسند آ جائے، اس کی توحید پسند آ جائے، جو اس کلمہ طیبہ کی معرفت اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائے. جب راضی ہو گیا اب قنطرہ پر اللہ تعالیٰ ظالم کو اپنی طرف سے دے کر راضی کرے، مظلوم کو اپنی طرف سے دے کر راضی کرے. ان نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم نہیں ہوگی. جیسے کہ اس مسند کی حدیث میں دونوں کھڑے ہیں، اچانک جنت سے درخت بلند ہو رہے ہیں، محلات بلند ہو رہے ہیں، بڑے خوش کن مناظر نظر آ رہے ہیں. دونوں دیکھیں، ظالم بھی دیکھ رہے، مظلوم بھی دیکھ رہے. پوچھیں گے یا اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ مظلوم سے کہے گا یہ تیرے لیے، سب کچھ تو لے لے، یہ محلات لے لے، یہ درخت لے لے، یہ سارے انتہائی جو خوبصورت مناظر دکھائی دے رہے ہیں سب تو لے لے، بس اس بندے کو معاف کرو. یعنی تصفیہ جو ہے وہ نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے راضی کر کے تصفیہ فرما دے. تو مطلقاً کامیابی مل سکتی ہے. یہ آپ کی پہلی دعوت بڑی جامع ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم اس کلمے کا اقرار کر لو فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ. مطلقاً فلاح، دنیا کی، آخرت کی، قبر کی، دین کی، ہر معاملے کی فلاح پا جاؤ. ناکام نہیں ہوگی بلکہ کامیاب قرار پاؤ گے. یہ پہلی دعوت تھی. یعنی فلاح کا یہ سارا پروگرام ایک کلمے پر قائم. بس نماز نہیں تھی، روزہ نہیں تھا، حج فرض نہیں ہوا تھا، زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، جہاد فرض نہیں ہوا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی عمل نہیں تھا. بس یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اس کا اقرار کر لو، مگر اقرار پورے فہم کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ. یہ افسوس کی بات ہے کہ اس کا فہم موجود نہیں. کفار قریش نے جو کلمے کا انکار کیا تو فہم کی بنا پر کیا. وہ سمجھے صحیح مگر قبول نہیں کیا. ہم نے قبول کر لیا مگر صحیح سمجھے نہیں. ہمارا پاس فہم نہیں، قبول ہے فہم نہیں. ان کے پاس فہم تھا، قبول نہیں تھا. انہوں نے کہا تھا اجعل الآلہۃ الہ واحد، کہ اس لا الہ الا اللہ کا معنی تو یہ ہوگا پھر کہ صرف ایک ہی معبود ہے، سارے معبود ختم.
کہ ہمارے معبود کہاں جائیں؟ یہ ان کا فہم. قرآن نے اس فہم کی تردید نہیں کی. فہم صحیح ہے، قبول نہیں کیا. بس ایک ہی معبود، بس باقی سارے معبودوں کا انکار. اور ہم قبول کرنے والے قدم قدم پر معبود کھڑے کیے ہوئے، درگاہیں بنا رکھی، قبے بنا رکھے، قبروں کے طواف ہو رہے ہیں، مشکل کشا مانا جا رہا ہے، حاجت روا مانا جا رہا ہے. قبول ہے مگر کلمے کا فہم نہیں. حالانکہ لا الہ الا اللہ یہ لا ہے، حرف نفی، یہ ایسا لا ہے نہیں، نہیں، بس نہیں. کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، کوئی ذبح اور قربانی کے لائق نہیں. صرف اللہ، اللہ ہی، صرف اللہ رب العزت، وہ ایک اکیلا معبود حق ہے. یہ پہلا مرحلہ، یعنی خالی یہ کلمہ نجات کی بنیاد تھا. خالی یہ کلمہ، نماز نہیں تھی، روزے نہیں تھے، حج زکوٰۃ نہیں تھی، باقی احکام نہیں اترے تھے. پھر نماز آ گئی. نماز کیوں آئی؟ کبھی اس کی فقہ پر غور کیا آپ نے؟ نماز اس لیے آئی کہ صحابہ کی جماعت نے اس کلمے کو قبول کر لیا تھا، فہماً و عملاً و عقیدۃ اپنا لیا تھا. جب نبی علیہ السلام نے معاذ کو یمن بھیجا تو کیا نصیحت کی تھی؟ اِنَّكَ لَتَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَىٰ شَهَادَةِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ فَإِنْ أَطَاعُوكَ لِذَٰلِكَ فَأَخْبِرْهُم بِأَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلِ. کہ معاذ تم یمن جا رہے ہو، انہیں تم بلاؤ سب سے پہلے کہ وہ گواہی دیں لا الہ الا اللہ کی، کہ گواہی دیں، اس گواہی کی طرف ان کو دعوت دو. جب تک لا الہ الا اللہ کی گواہی نہ دیں اور یہ کلمہ قبول نہ کریں، اس وقت تک نماز کی بات نہیں کریں. کلمہ ہے تو نماز قبول ہوگی. ہاں کلمہ قبول کر لیں، اس کو سمجھ لیں، اس کو اپنا لیں، اپنا عقیدہ بنا لیں، پھر ان کو بتاؤ کہ تم پر دن رات میں 5 نمازیں پڑھیں. اور یہ معاملہ پوری امت کے ساتھ ہے. نماز اللہ نے کیوں بھیجی؟ کیونکہ صحابہ کی جماعت نے کلمہ قبول کر لیا تھا. یہ تدریج جو ہے آہستہ آہستہ. پھر زکوٰۃ آ گئی. زکوٰۃ اللہ نے کیوں بھیجی؟ کیونکہ صحابہ کی جماعت نے کلمہ بھی قبول کر لیا اور نماز بھی قبول کر لی. رمضان کے روزے آ گئے، کیوں آ گئے؟ کیونکہ صحابہ کی جماعت نے کلمہ بھی قبول کیا، نماز بھی قبول کی، زکوٰۃ بھی قبول کی، روزے آ گئے. پھر آگے حج آ گیا، کیوں آ گیا؟ کیونکہ صحابہ کرام نے یہ سارے مسائل کلمہ، نماز اور زکوٰۃ اور روزے قبول کر لیے تھے. حتیٰ کہ آہستہ آہستہ احکام آتے گئے بالآخر اللہ کی طرف سے یہ اقرار آ گیا، اعتراف آ گیا، یہ گواہی آ گئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کر دیا. یہ تکمیل دین جو ہے یہ صحابہ کی خدمات کا اقرار ہے، ان کی عملی جو ایک زندگی عملی استحکام اس کا اعتراف ہے، اس کی گواہی ہے. جہاں تکمیل دین اس امت کا شرف ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف ہے، وہاں یہ تکمیل دین جو ہے اس وقت کی جو موجود جماعت تھی، صحابہ کی جماعت، اس جماعت کے لیے ایک شرف کی بات تھی. اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا، اس لیے مکمل کیا کہ دین کو جو ماننے والے موجود ہیں، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کی جماعت، وہ پورے دین کو اپنا چکے ہیں، عملاً قبول کر چکے ہیں. پھر یہ قوت اسلام کی سربلندی کا سبب بنی. علاقے فتح ہوئے، تھوڑے عرصے میں لاکھوں مربع میل علاقے فتح کر لیے گئے.
غلبہ حاصل ہو گیا، خزانے کھل گئے، فتوحات آ گئی، اور آسمان سے بشارتیں آ گئی، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، عبد الرحمن جنتی۔ کہیں مطلقاً جیسے اصحاب بدر 313 کی جماعت، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اہل بدر کو دیکھا، 313 کی تعداد، اور فرمایا کہ تم جو چاہو عمل کرو میں تمہیں معاف کر چکا ہوں، جو چاہو عمل کرو میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ اتنی بڑی بشارت، اولئک الفائزون اولئک المفلحون۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر تقریباً 1500 صحابہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں بیعت کی، اللہ تعالیٰ کی طرف بشارت آئی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ تعالیٰ ان سارے مؤمنین سے راضی ہوئی، آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی، اور یہ بیعت بڑے کٹھن حالات میں کی تھی۔ ایک عظیم قربانی اس بیعت کے پیچھے موجود، قربانی کا جذبہ۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ بایعنا علی الموت، یہ بیعت ہم نے موت پر کی تھی، ایک ایک کر کے اپنی جان قربان کر دیں جب تک ایک مشرک بھی باقی، پورے مکہ کو تتر بتر کر کے عثمان غنی کا قصاص لیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہیاں آئیں، یہ گواہیاں صحابہ کے لیے شہادت ایک عظیم اقرار ہے، انہوں نے پورے دین کو اپنا لیا، پورے دین پر عمل کر لیا۔ وہ جو الیوم اکملت لکم دینکم ہے، اس کی دوسری تعبیر یہ آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو تم بھی اس پورے دین میں داخل ہو۔ الیوم اکملت لکم دینکم سے صحابہ کی محنتوں اور ان کے عملی استحکام کی گواہی، اور تمہیں بھی آرڈر دیا جا رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ کہ تم بھی دین اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ پورا داخل ہونا ہی تمہاری قوت ہے، اور تمہاری قوت تمہارے دین کی قوت ہے، پھر یہ دین کے غلبے پر منتج ہو۔ پھر یہ سارے جو جھوٹے مدعیان ہیں اور جو بھی ایک باطل نظام لوگ بنا رہے ہیں، یہ خس و خاشاک کی طرف بہہ جائے گا۔ جو اسلام کا سیل رواں ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، مگر یہ سیل رواں کب بنے گا؟ تمہاری عملی قوت کے ساتھ، تمہارے عملی استحکام کے ساتھ۔ تو ادخلوا فی السلم کافہ، تم بھی اسلام میں پورے داخل ہو۔ پورے داخل ہونے کا معنی اپنے سر سے لے کر پاؤں تک، اپنے سر کے بالوں کے ساتھ، اپنے چہرے کے ساتھ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، پاؤں کے ساتھ، اپنے لباس کے ساتھ، اپنے جوتے کے ساتھ، بلا قطع کے ساتھ، کوئی چیز اسلام کے دائرے سے باہر نہ ہو، پورے داخل ہو، مکمل داخل ہو۔ ادخلوا فی السلم کافہ کی اگر ایک تعبیر اختصار سے جاننی ہے تو اسلام ایک مکمل ضابطہ، اس کے 3 اجزاء ہیں، انہیں قبول کر لو، ادخلوا فی السلم کافہ پر عمل ہو جائے گا۔ ایک عقیدہ جس کی حیثیت بنیاد کی، عقیدے میں خلل ہے، کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ عقائد میں سر فہرست عقیدہ توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تعارف، جس کو پورے یقین اور بصیرت کے ساتھ قبول کرنا فرض۔
موحد کامل، ایک ذرہ برابر بھی عقیدے میں خلل نہ ہو، کسی قسم کا بگاڑ نہ ہو، یہ بگاڑ قابل قبول نہیں۔ اس عقیدے کو سمجھو، عقیدے کے فہم کے لیے تم ہمیشہ علماء کے محتاج ہو۔ یہ تعلق استوار کر لو، علماء سے دوری، یہ علماء پر نقد یا تنقیدیں کرنا تمہاری نقصان دہ۔ حافظ عساکر رحمہ اللہ کا قول ہے کہ لحوم علماء مسمومت، کہ اللہ کے بندو علماء کا گوشت زہریلا ہوتا ہے۔ اشارہ اس طرف ہے، قرآن کہتا ہے اپنے بھائی کی جو غیبت کر رہے ہو تو گویا اس کا تم گوشت کاٹ کاٹ کے کھا رہے، غیبت نہیں کر رہے، اس کے جسم سے گوشت کاٹ کاٹ کے کھا رہے۔ علماء کی غیبت کرو گے تو علماء کا گوشت زہریلا ہوتا ہے، اگر وہ گوشت کھاؤ گے تمہاری موت واقع ہوگی، تمہاری اپنی بربادی ہے، اپنی تمہاری تباہی اور ہلاکت ہے، تمہارا اپنا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ کے پیغمبر فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جو میرے کسی دوست سے عداوت قائم کرے گا، میرے کسی ولی سے، اللہ فرما رہا ہے کہ اس سے میرا اعلان جنگ ہے، میرا اعلان جنگ۔ کیا بنے گا پھر جب قیامت کے دن آؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنگ کا چیلنج کر چکے ہیں، اللہ پکارے گا آؤ مجھ سے لڑو، آؤ جنگ کرو میرے ساتھ۔ ایسے تو نہیں چھوڑ دیا جائے جیسے سود خور سے اعلان جنگ، قیامت کے دن آئے گا، اللہ فرمائے گا آؤ لڑو مجھ سے، اسلحہ لینا لے لو، تلوار اٹھانی اٹھا لو، آؤ میرا مقابلہ کرو۔ کیا بچے گا اس کے پاس؟ تو میرے کسی ولی سے اگر کوئی عداوت قائم کرے گا، اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ان لم یکن الفقیہ ولی فلیس للہ ولی۔ اس زمین کی پشت پر اگر ایک عالم دین اللہ کا ولی نہیں ہے تو کوئی اللہ کا ولی نہیں۔ اصل جو ولایت ہے یہ علماء کا خاصہ، علماء کا حق ہے، علماء اس کے اہل ہیں۔ یہ بات اس لیے اہم ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ کی تعبیر، اس میں عقیدے کا تحفظ جو ہے یہ علماء کے ساتھ مربوط ہے، جنہوں نے اپنی زندگیاں صرف کی، عمر کا ایک حصہ صرف کیا ان مدارس میں اپنے مشائخ کے سامنے، علماء کے سامنے۔ اور علماء کو پہچاننا بھی ضروری ہے۔ علماء حقیقت میں وہ ایک طبقہ ہے اس زمین کی پشت پر جنہوں نے واقعتاً طلب علم کیا اپنے مشائخ سے، اپنے اساتذہ سے۔ یہ جو مدارس دینی قائم ہیں ان میں پڑھنے والے اور فارغ ہونے والے علماء، یہ سبیل المومنین ہے، کبھی اس سے ہٹ کر نہ چلنا۔ آج بہت سے بہروپیے پتہ نہیں کہاں سے نکل کر آ گئے، علمی دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کا جو بیان ہوتا ہے لچھے دار، اس میں جادوئی تاثیر ہوتی ہے، ہم اس کے گرویدہ بن جاتے ہیں۔ ایک عالم کی شناخت کے لیے علماء سے رجوع کرو۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ بصرہ کے ایک شخص کی شہرت دیکھی، اس کا نام تھا سبیح بن ربیع۔ دیکھا وہ خطاب کر رہے، ہزاروں کا مجمع سامنے، لوگ گرویدہ اس کی۔ پوچھا اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام سبیح ہے۔ تو اس کو علماء کیوں نہیں جانتے؟ یہ معروف کیوں نہیں؟ معروف وہ جس کو علماء جانتے ہو۔ پوچھا اس کا معاملہ کیسا ہے؟ سنت پر ہے؟ لوگوں نے کہا جی سنت پر، احادیث بھی بیان کرتا ہے۔ لیکن سفیان ثوری مطمئن نہیں ہو،
کہ پھر یہ علماء اس کو کیوں نہیں پہچانتے؟ اصل کسی عالم دین کی گواہی علماء دیتے ہیں، علماء کیوں نہیں پہچانتے؟ سفیان ثوری نے ایک اور سوال کیا کہ زیادہ تر اس کا بیٹھنا اٹھنا کن لوگوں کے ساتھ؟ بتایا گیا قدریہ فرقے کے ساتھ، جو تقدیر کے منکر ہیں ان کے ساتھ۔ فرمایا قدری، یہ قدری ہے میرے، یہ قدری ہے، تبھی یہ عند العلماء معروف نہیں، اس لیے معروف نہیں۔ کوئی نہ کوئی پہلو ایسا موجود ہے جو علمی مرتبے کی نفی کر رہا ہے، یہ عالم نہیں، یہ قدری ہے، بچ کے رہو اس سے۔ ابھی کتب رجال کا ذکر ہو رہا تھا، کتب رجال ہمیں ایک عالم کا تعارف کیسے کراتی ہیں؟ جناب راوی کا نام، یہ راوی محمد بن مسلم بن شہاب بن عبید اللہ بن عبداللہ الزہری، پورا نام، نسب نام پورا، فلاں اس کا علاقہ، مدینہ کا محدث اور فقیہ، فلاں فلاں جگہ گیا، فلاں مشائخ سے علم لیا، پھر فلاں شاگرد اس کے پاس آئے پڑھنے کے لیے، پورا تعارف، کس کس علاقے میں گیا، بغداد گیا، مصر گیا، بصرہ گیا، خراسان گیا، بخارا گیا طلب علم کے لیے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کس کس عالم نے اس کی تعریف کی؟ اثنى علیہ فلان و فلان و فلان، قال فلان ثقۃ، قال فلان حافظ متقن۔ یہ تعارف علماء عند العلماء، یہ راسخ منہج ہے ایک عالم کو پہچاننے کے لیے۔ کوئی بندہ اگر جہلم میں بیٹھا ہے، کیا مرزا کیا کہتے ہیں اسے، دو بندوں کے ساتھ، بس کی جو چرب اللسانی اس کی، ہم اس کے گرویدہ ہو گئے۔ نبی اسلام کی حدیث نہیں سنی کہ ان میں من البیان لسحر، کچھ بیان جادو ہوتے ہیں؟ کیا مطلب اس کا؟ کچھ بیان جادو، یہ تعریف نہیں ہے۔ جادو کفر، کفر کے ساتھ سچائی کی تشبیہ نہیں ہو سکتی، حق کی تشبیہ کفر کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ بعض بیان جادو ہوتے ہیں، وہ چرب اللسانی اور لچھے دار گفتگو لوگوں کو گرویدہ کر لیتی ہے، اور لوگ کسی معرفت کے بغیر، کسی تعارف کے بغیر اس کے حلقے میں شامل ہو جاتے ہیں، یوں گمراہی پھیلتی نہیں۔ ایک عالم کی جب تک معرفت نہ ہو علماء کی طرف سے، یہ قادیانی فرقہ کہاں سے اٹھا؟ اس کا منشا کیا ہے؟ جو لوگ اس کے گرویدہ بنے، مرزا غلام جیسے فضول انسان، لچر آدمی تھا، اخلاق سے گرا ہوا، منہج سے گرا ہوا، اس کو آپ پاگل تک کہہ سکتے ہیں، اور لوگ اس کے گرویدہ۔ کیوں؟ کیونکہ جو ایک علمی مقام ہوتا اس کا تعارف نہیں، خود اس کو دیکھا اس کے گرویدہ ہو گئے، علماء سے رجوع نہیں کیا۔ حالانکہ کسی عالم کی معرفت علماء کی شہادت کے بغیر کامل نہیں، جس کی سند اللہ کے پیغمبر تک متصل ہو، اپنے مشائخ کے سامنے ظاہر و تلمس طے کیا ہو۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو نصوص وہ پڑھے گا، حاصل کرے گا، اس کا فہم اپنے مشائخ سے لے، ذاتی فہم نہیں ہو۔ یہ غلام قادیانی ذاتی فہم پر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ غلام پرویز ذاتی فہم پر حدیث کا منکر ہوا۔ بے شمار اس کی مثالیں موجود ہیں، لیکن جو مدارس کے طلبہ ہوتے ہیں ان کا ایسا کوئی اسکینڈل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ان کے پاس علم کا نور ہوتا ہے اور فہم کا نور ہوتا ہے۔ جو فہم اپنے شیخ سے لیتا ہے، وہ فہم اس کے شیخ کی طرف سے آتا ہے، اس نے اپنے شیخ سے فہم لیا، اس نے اپنے شیخ سے فہم لیا، حتیٰ کہ چلتے چلتے اتباع تابعین صحابہ اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فہم متوارث جو ہوتا ہے،
یہ حقانیت کا معیار ہوتا ہے، حقانیت کا معیار۔ اور اللہ کے بندو، یہ آج کے دور کا سب سے خطرناک فتنہ ہے، سب سے خطرناک۔ وہ جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ تعرض الفتنہ علی القلوب، فتنے دلوں پر پیش کیے جائیں گے، فتنوں کی الغار دلوں پر ہوگی، کعرض الحصیر عودا عودا، اتنی کثرت کے ساتھ جیسے چٹائی کے تنکے ہوتے ہیں۔ چٹائی پوری بنتی ہے سینکڑوں تنکوں کے ساتھ، سینکڑوں فتنوں کی الغار انسانوں کے دلوں پر ہوگی۔ ایو قلب اشربها نکتت فیہ نکتۃ سوداء وایو قلب انکرها نکتت فیہ نکتۃ بیضاء۔ یہ فتنوں کی الغار ہوگی، جس دل نے اس فتنے کی طرف جھکاؤ قبول کر لیا اللہ اس دل کو سیاہ کر دے گا، اور جو دل فتنوں کا انکار کرے گا، اور یہ انکار بصیرت کے ساتھ ہے، علمی معرفت کے ساتھ ہے، علماء کی صحبت کے ساتھ ہے، اللہ ان دلوں کو پالش کر کے اور چمکدار بنا دے۔ فتنہ ہے کیا؟ فتنے کا لغوی معنی سونے کو آگ میں ڈالنا، تاکہ آگ اس سونے کو جلا کر اس کا کھوٹ الگ کر دے۔ خالص سونا الگ ہو جاتا ہے اور کھوٹ الگ ہو جاتا ہے۔ اور فتنوں کے دور میں سمجھو فتنوں کی آگ ہے، سمجھو یہ آگ جل رہی، خطرناک فتنے ہوتے ہیں۔ اور ان فتنوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگوں کی دو قسمیں بن جاتی ہیں، کچھ کھوٹ بن جاتے ہیں اور کچھ کھرا سونا بن جاتے ہیں۔ جن کے پاس استقامت ہو، علم کی معرفت ہو، علم کا نور ہو، علماء کی صحبت اور رفاقت ہو، وہ ہر حال میں سونا ثابت ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ علماء سے دوری اختیار کر لیں، فتنوں کی لپیٹ میں آ کر اپنا دل بھی سیاہ کروا لیتے ہیں اور نرا کھوٹ بن کر جو ہے وہ نمایاں ہوتے ہیں۔ اور پھر باقی کیا بچتی ہے ان کے پاس؟ وہی چرب اللسان، ان من بیان السحر، کچھ بیان جادو ہوتے ہیں، ان کی تاثیر جادو جیسی ہوتی ہے۔ یہ تعریف نہیں ہو رہی، اس سے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسے انسان کی تباہ کاری کی طرف اشارہ ہے۔ ایک انسان جادو کرتا ہے، جادو کا عمل ایک بندے پر قائم ہوتا ہے، وہ جادو کر رہا ہے کسی ایک بندے پر اس کا اثر جمانے کے لیے، مگر ایک یہ بندہ جس کا بیان جادو ہے، اس کو ایک ہی وقت میں لاکھوں لوگ سنتے ہیں، تو پھر خطرناک کون ہوا؟ اصل جادوگر تو ایک بندے پر محنت کر رہا ہے، اس پر کرنے کے بعد دوسرے پر کرے گا، پھر تیسرے پر کرے گا، اور یہ ایک ہی دفعہ میں لاکھوں بندوں کو سنا رہا ہے اور لاکھوں بندے اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ میں یہ عقیدے کی معرفت بنیاد ہے، اور بنیاد کی مضبوطی کے بغیر کامیابی کا کوئی امکان نہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ادخلوا فی السلم کافہ کے تحت ایک مومن کے کردار کو دو تشبیہوں سے وعدے کیے، ایک تشبیہ مکان کی، دوسری درخت کی، دوسری درخت کی۔ اسلام جس میں پورا داخل ہونے کا حکم ہے وہ تین چیزوں سے عبارت ہے، عقیدہ، عمل اور اخلاقیات۔ مکان جو ہوتا ہے اس کی بنیادیں عقیدہ ہے، بنیاد اگر کمزور ہوگی ایک وقت آئے گا مکان گر جائے گا۔ کئی بلڈنگیں گری نہیں گری، شاید آپ کے شہر کی بھی خبر ہے، بلڈنگیں گر گئی، لوگوں کی موتیں واقع ہوئی۔ اس طرح اگر عقیدہ کمزور ہوگا، عمل اور اخلاقیات سارے دھڑام سے گر جائیں گے اور بندہ بالکل فیل ہو جائے گا۔ جو بنیاد مضبوط ہے، اب اس عمارت کو اونچا لے لو، 2 منزل 3 منزل 10 منزل اوپر جائے گی۔ یہ عمارت کی بلندی عمل ہے، یہ انسان کا عمل اوپر کو اٹھتا ہے، عقیدے کی صحت اس عمل کو اٹھاتی ہے۔ عقیدہ اگر مضبوط ہے، ایک منزل بنائی، دوسری بنائی، تیسری بنائی، اگر بنیاد مضبوط۔ اس طرح عقیدہ اگر مضبوط ہے، نمازیں اوپر جا رہی ہیں، زکوٰۃ، صدقہ، حج، عمرے، جہاد، عمارت بڑھتی جا رہی ہے حتیٰ کہ آسمان تک پہنچ سکتی۔ باقی رہا اخلاق،
تو اگر عمارت بنا کر چھوڑ دو، اس کو رنگ روغن نہ کرو، یہ ٹائلیں لگائی ماشاءاللہ آپ نے اور سنگ مرمر سے اس کو مزین کیا، یہ اخلاقیات ہے جس سے عمارت کا حسن پیدا ہوتا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ میں عقیدے کی تعمیر کرو، عقیدے پر عمل کی صحت کو قائم کرو، اخلاقیات سے اپنے آپ کو حسین بنا لو، خوبصورت بنا لو، مزین کر لو، آراستہ کر لو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، یا پھر درخت سے تشبیہ دی، درخت کی جڑیں عقیدہ ہے، جتنی جڑیں گہری ہوں گی مضبوط ہوں گی اتنا وہ درخت اوپر کو اٹھے گا اور مضبوط ہوگا۔ سب سے پکی جو جڑیں ہیں وہ کھجور کے درخت کی، اس کا تنا کتنا اونچا ہوتا ہے۔ تو مانا جو بنیاد کی مضبوطی جو ہے وہ عمل کی مضبوطی کا بدل، جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا اتنا انسان کا عمل اوپر کو اٹھے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ اور پھر کھجور کا پھل، درخت کا پھل، یہ اخلاق ہے۔ اگر درخت ہو اور پھل نہ لگے اس کو، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، لیکن وہ درخت اگر مطلوبہ پھل دے رہے تب اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ اسلام میں پورا داخل ہونا، ان سارے امور کے ساتھ اپنی توحید کو پرکھو اور علم کے نور سے عقیدے کو مستحکم کرو، عقیدے کا علم علماء سے حاصل کرو، اور پھر عملی اصلاح کا معنی تمہارا عمل جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی سنت اور طریقے کے مطابق ہو، اور خالی عقیدہ اور عمل نہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ عقیدے عمل پر اکتفا کر لیتے ہیں، اخلاقیات میں کورے ہوتے ہیں۔ تو ادخلوا فی السلم کافہ نہیں ہوگا جب تک اخلاق کے میٹھے نہ ہو، جب تک اخلاق کی تعمیر نہ ہو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا ہے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے، اخلاقیات مکمل کرنے آیا ہوں۔ اخلاقیات کے بغیر یہ دین مکمل نہیں ہے۔ آپ سمجھے کہ ہم صاحب عقیدہ ہیں، صاحب توحید ہیں، عمل بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، زکاتیں بھی ہیں، حج عمرے بھی ہیں، ہم کامیاب ہیں؟ نہیں۔ جب تک ادخلوا فی السلم کافہ نہ ہو، مانا عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل کے ساتھ ساتھ جب تک اخلاق کو لے کر اس عمارت میں داخل نہیں ہوگے، اس دائرے میں داخل نہیں ہوگے، اس وقت تک آپ کا عمل قابل قبول نہیں۔ تبھی تو اللہ رب العزت نے جو اخلاقی گواہیاں دی انسانوں کے لیے، بڑی عظیم الشان، بڑی عظیم الشان۔ عقیدے کے فضائل اپنی جگہ پر، توحید کی برکات اپنی جگہ پر، اتباع سنت کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن عقائد کے تعلق سے جو گواہیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں بڑی ان میں عظمت ہے، تاکہ بندے اس حقیقت کو پہچان لیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اثقل الشیء فی المیزان یوم القیامہ الخلق الحسن، جب کل قیامت قائم ہوگی نیکیوں کے پلڑے میں اعمال ڈال کر تولا جائے گا، ان اعمال میں سب سے وزنی عمل جو ہے بندے کا اخلاق ہو، بندے کا اخلاق ہو۔ من یسر علی بعسر یسر اللہ علیہ یوم القیامہ، یہ اخلاقی گواہی ہے نا، جو کسی تندرست کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما دے، کل جب قیامت قائم ہوگی اللہ اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما دے۔ من ادخل السرور علی اخیہ ادخل اللہ علیہ سرور فی عرصات القیامہ، جو دنیا میں اپنے کسی بھائی کو اچانک خوش کر دے، وہ تندرست ہے، چپکے سے گیا جا کے اس کی مٹھی میں پیسے ڈال دی، اس کو اچانک خوش کر دے، وہ پریشان بیٹھا ہے، بچے کہاں سے کھائیں گے، کیسے پلیں گے، اور خاموشی سے اس کو دے کر اس کو اچانک خوش کر دے۔ کل جب قیامت قائم ہوگی بندہ فقیر، لاچار اور محتاج ہوگا، اللہ اس کو اچانک خوش کر دے، اپنی برکت سے، فضل سے اسے اچانک خوش کر دے۔ یہ اخلاقی گواہیاں اتنی عظیم کیوں ہیں؟ امام ذہبی رحمہ اللہ تاریخ اسلام ایک واقعہ لائے، ایک شخص جس کا نام مسعود بن محمد الحمدانی، امام ذہبی فرماتے ہیں کان من خیار الناس، اچھا انسان تھا، نیک شخص تھا، لیکن ایک اس کا وتیرہ تھا،
اس پر کوئی زیادتی کرتا آ کر شرمندہ ہوتا، اسے معافی مانگتا، تو وہ کہتا الماضی لا یذکر، گزر گیا چھوڑ دو، بھول جاؤ، ماضی کو یاد نہیں کرتے، ماضی کو یاد نہیں کرتے، ماضی کو یاد نہیں کرتے۔ لوگ آتے آ کر بات کرتے ہمیں معاف کر دو، ماضی کو یاد نہیں کرتے، ماضی کو یاد نہیں کرتے، حتیٰ کہ اس مسعود کا انتقال ہو۔ کسی نے خواب میں دیکھا، اللہ تعالیٰ نے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا کہ یا مسعود الماضی لا یذکر، ماضی مسعود آج میں بھی تمہیں کہتا ہوں کہ ماضی کو یاد نہیں کرتے، انطلقوا الی الجنہ، اس کو جنت میں لے جاؤ۔ یہ اخلاقی اقدار ہے، لوگوں کی لغزشوں کو معاف کر جنت میں لے جاؤ اسے۔ اس نے دنیا میں جو کام کیا لوگوں کو معاف کرنے کے، یہ کام تو میرا ہے۔ ان اخلاقی قدروں پر یہ گواہیاں ہیں۔ من ستر علی اخیہ المسلم عورتہ ستر اللہ علیہ یوم القیامہ، جو اپنے کسی بھائی کے عیب پر پردہ ڈال دے، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب پہ پردہ ڈال دے گا۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو بندہ اپنے کسی بھائی کی حاجت میں نکلے، اس کے لیے کوشش کرے، اللہ اس کی حاجت میں کوشش کرتا ہے، اللہ اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔ اپنے بھائی کے عیب پہ پردہ ڈال دے، اللہ اس کے عیب پہ پردہ ڈال دے۔ ایک شخص قیامت کے دن پیش ہوگا، ہاں میرے بندے کیا لایا؟ کچھ نہیں۔ اچانک اس کو ایک نیکی یاد آ جائے۔ وہ نیکی کیا ہے؟ کہے گا کنت ادائر الناس، میں کاروباری شخص تھا اور میں نے جو میرے ملازم تھے ان سے کہہ رکھا تھا کہ جن سے ہمارا مالی تجارتی کام چل رہا ہے، ہم نے اس کو مال دیا، جناب پیمنٹ ایک مہینے بعد ہو، مہینے بعد وہ پیمنٹ کرنے کے قابل نہیں، اس کو انتظام نہیں ہو سکتا، اس کو ڈھیل دے۔ ڈھیل کا نظام میں نے اپنے جو کاروباری اپنے جو عملہ اس کو سمجھا رکھا تھا۔ اور اگر کوئی بندہ مارکیٹ میں مفلس ہو گیا تو اس کو ویسے ہی معاف کرتا۔ یہ دو کام میں کرتا تھا، ڈھیل دینا یا معاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ڈھیل دینا تو میرا کام ہے اور معاف کرنا بھی میرا کام، تو میرے کام کرتا رہا، میں تجھے عذاب کیسے دوں؟ جاؤ جنت میں، سامنے جنت داخل ہو۔ اخلاقی قدروں پر یہ گواہیاں آ رہی ہیں۔ اپنے بھائی کو اچانک خوش کر دو، اللہ قیامت کے دن خوش کر دے گا۔ تبھی تو صحابہ کرام خوشی کی خبریں جلدی دینے میں دوڑتے بھاگتے۔ کعب بن مالک کی جب توبہ قبول ہوئی اور نبی علیہ السلام پر آیتیں اتری، اس وقت کچھ صحابہ آپ کے پاس تھے، وہ آیتیں انہوں نے سن لی، اور کعب بن مالک اپنے گھر میں، کیونکہ ان کے ساتھ تو اجتماعی بائیکاٹ تھا، کوئی ان سے ملتا جلتا نہیں تھا، بائیکاٹ کیا ہوا تھا، اور اللہ کے پیغمبر نے روکا ہوا تھا، سارا معاشرہ ان سے ناراض تھا، حتیٰ کہ بیویاں تک بھی چھوڑ کے چلی گئی، اکیلے تھا۔ آیتیں اتر آئیں، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ اب سب کا ایک ہی کوشش کہ یہ خوشخبری میں پہلے جا کر کعب بن مالک کو دوں۔ حتیٰ کہ بنو اسلم کا ایک شخص جو گھوڑے پر سر پر دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اس کا گھر کچھ فاصلے پر تھا، گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا تاکہ جلدی پہنچ کے بشارت دوں۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں گھوڑوں کی ٹاپیں میں نے سنی اور ٹاپوں کے ساتھ ساتھ دوری سے اس کی آواز بھی سنی، ابشر یا کعب خوش ہو جا، اللہ نے تیری توبہ قبول کر۔ کیوں؟ اسی حدیث کے تحت اپنے بھائی کو کوئی اچانک خوش کر دے، اللہ قیامت کے دن اس کو خوش کر دے۔ ادخلوا فی السلم کافہ میں یہ کردار کی مضبوطی، عقیدے کی مضبوطی، عمل کی مضبوطی اور اخلاقیات کی مضبوطی، اگر انسان اس کو اپنا لے تو یہ مضبوط انسان ہے۔ اور معاشرے میں اگر اس آیت کریمہ پر عمل کا رواج ہو جائے تو یہ عظیم معاشرہ بن جائے گا، اور یہ قوت ہے، یہ معاشرے کی قوت، پھر دین کی قوت ہوگی، پھر دین غالب ہوگا، پھر یہ ساری یہ تحریکیں خس و خاشاک کی طرف بہہ جائیں گی، کوئی ان کی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ اللہ ان کو رسوا کرے گا، ان کو ذلیل کرے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اگر یہ لوگ صرف وہ کام کرتے رہیں
جس کی دین ان کو نصیحت کرتا ہے، اللہ کا پیغمبر ان کو سمجھاتا ہے، صرف وہ کام کرتے رہیں، ہر قسم کی خیر بھی دیں گے اور ان کو ثابت قدمی دیں گے، کوئی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا، ساری طاقتیں بہہ جائیں گی، اور یہ سیل رواں کی طرح ان سارے جو یہ مذہب خیز چیزیں ہیں، یہ بہروپیے ہیں، یہ شوبدہ ہیں، ان کو بہا کر لے جائیں۔ بھائی باطل کب مٹتا ہے؟ قرآن نے کیا قاعدہ دیا؟ جعل حق وزہق الباطل، حق آ گیا باطل بھاگ کے دم دبا کے، یہ حق لاؤ گے تو باطل مٹے گا، آپ حق بھی نہ لائیں اور باطل کو مٹانے کی خواہش کریں، قادیانیوں کے خلاف، مرزا کے خلاف، فلاں کے خلاف، فلاں کے خلاف، یہ سب چیزیں مٹ جائیں گی، تم حق لے آؤ، حق لے آؤ، اللہ سب کو مٹا دے گا۔ حق بھی نہ آئے، باطل کو بھی مٹانا چاہتے ہو، یہ ممکن نہیں۔ قرآن نے قاعدہ دے دیا کہ جعل حق وزہق الباطل، حق آئے گا تو باطل بھاگے گا۔ تو پہلے عمل ہے، عقیدے کا استحکام ہے، عمل کی مضبوطی ہے، اخلاقیات کی مضبوطی ہے، بالکل ویسا ایمان جیسا صحابہ کرام کا تھا۔ انہوں نے وہ ایمان اپنایا، اللہ نے غلبہ دے دی، کامیابیاں دے دی، علاقے فتح ہو گئے، بے تحاشا برکتیں آ گئی، فتوحات آ گئی۔ آج ہم 1990 سے لے کر 2020 آ گئے، 30 سال ہو گئے، کشمیر میں جدوجہد کر رہے ہیں، 1 انچ علاقہ انڈیا سے چھین نہیں سکے۔ اور نبی علیہ السلام کے دور میں، صحابہ کے دور میں، امیر عمر نے ایک بار ایک قافلہ بھیجا، جہادی قافلہ، فتح کی بشارت آ گئی، جو نمائندہ فتح کی خوشخبری لے کر آیا اس کو آپ نے قریب کیا اور کہا کہ مجھے جنگ کے حالات بتاؤ ذرا سارے۔ اس نے کہا جی فجر پڑھ کے ہم نے حملہ کیا، ظہر تک مقابلہ چلتا رہا، اور یہ 6-7 گھنٹوں میں ہم نے فتح کر لیا، قلعہ بھی فتح کر لیا، دشمن پر غالب بھی آ گئے، اور ان کا سارا مال غنیمت ہمارے قبضے میں آ گیا۔ اور یہ خوشخبری ہے، امیر عمر رو پڑے، اتنی دیر دشمن کو یہ جرت کہ وہ 7 گھنٹے ہمارا مقابلہ کرتا رہا۔ ہم تو پیارے پیغمبر کے دور میں میدان میں جاتے ہی میدان مار کے آ جاتے تھے۔ تو آج کا دور ہوتا 30 سال ہو چکے ہیں، کچھ نہیں کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ جعل حق وزہق الباطل نہیں، حق آئے گا تو باطل بھاگے گا، حق آئے گا تو غلبہ ملے گا اور کامیابی ملے گی اور صدقت حاصل ہوگی اور سلطہ ملے گا، ورنہ نہیں۔ تو اصل چیز یہی ہے، اپنی اصلاح کریں، اپنے عقیدے، عمل اور اپنے اخلاقیات پر توجہ دیں۔ مجھے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ صحابہ کا کردار تھا، ان کی محنتیں تھیں، انہوں نے ایک عمل قبول کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، چوتھا کیا، حتیٰ کہ اللہ نے پورے دین کو مکمل اتار دیا، نازل فرما دیا۔ یہ صحابہ کی کامیابی ہے، اس امتحان میں وہ پاس ہو گئے۔ ہم سے بھی خطاب ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسی نہج پر آؤ تم، اسی نہج پر، جیسے صحابہ کے لیے بڑی بڑی طاقتیں سرنگوں ہو گئی، تمہارے لیے بھی سرنگوں ہو جائیں گی۔ اس کردار کی طرف آئے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی استدعا بھی ہے اور توفیق کا سوال بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے، عقیدے کی، عمل کی، اخلاقیات کی، اس دین میں مکمل داخل ہونے کی، اور اللہ رب العزت وہ جو ہمارے مقاصد ہیں ان مقاصد کو حل کرنے میں ہماری مدد فرما دے۔ مقاصد یہی ہیں، حق آ جائے، اس ملک کے چپے چپے پر توحید قائم ہو جائے، اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی حاکمیت قائم ہو جائے، تاکہ وہ باطل تحریکیں، وہ شعبدہ باز جو اس وقت پھیل رہے ہیں، اور مختلف جو چوزے انڈے ان باطل جو ہے وہ عبائدین نے دیے پھیل رہے ہیں، ان سب کا قلع کما ہو جائے۔ یہ ہماری مضبوطی، عمل کی مضبوطی اور دین کی مضبوطی کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔